ہر انسان کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ میری آرزوئیں اور تمنائیں پوری ہو جائیں. جان لو اللہ کی یاد کے ساتھ دلوں کا اطمینان وابستہ ہے. آپ اگر غور کریں تو دنیا میں مختلف چیزوں سے نفع اٹھانے کے طریقے مختلف ہیں. مٹی سے نفع لینے کے طریقے اور ہیں، آگ سے نفع اٹھانے کے طریقے اور ہیں، پانی سے نفع اٹھانے کے طریقے اور ہیں، ہوا سے نفع لینے کے طریقے اور ہیں، جدا جدا طریقے ہیں. وہ کون سا طریقہ ہے کہ جس سے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے فائدہ اٹھانے والے بن جائیں، اللہ کے خزانوں سے فائدہ لینے والے بن جائیں؟ وہ طریقے کون سے ہیں؟ اس کو سمجھانے کے لیے ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور انہوں نے آ کر یہ بات سمجھائی کہ لوگوں، اگر تم میرے نقش قدم پر چلو گے تو اللہ کے خزانوں سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والے تم بن جاؤ گے، اور اگر اس کی خلاف ورزی کرو گے تو نقصان پانے والے بنو گے. فرمایا کہ جس بندے نے میرے حکم کی فرما برداری کی، اللہ نے اس کے لیے عزت اور وقار کو لکھ دیا، اور جس نے میرے حکم کی مخالفت کی، اللہ نے اس کے لیے صغار، چھوٹا پن اور ذلت کو لکھ دیا ہے. تو دنیا میں کامیاب زندگی گزارنے کا ایک ہی راستہ ہے جس راستے پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چلے، اور انہوں نے ہمیں اس راستے پہ چلنے کا حکم عطا فرمایا. اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. آج دنیا ٹھوکریں کھا رہی ہے، کوششیں میں لگی ہوئی ہے، لیکن اس کے بعد مال دولت سمیٹنے کے باوجود پھر پریشان ہے. آپ جس بندے سے بات کر کے دیکھ لیں، آپ کو وہی بندہ پریشان نظر آئے گا، اور پریشانیاں بتانی شروع کرتے ہیں. اللہ کی شان کے پریشانیاں ختم ہی نہیں ہوتی، آپ سنتے چلے جائیں سنتے چلے جائیں. اتنی لمبی حکایتیں ہوتی ہیں کہ بندہ سن کے حیران ہو جاتا ہے، تنگ آ جاتا ہے. کوئی ایسا طریقہ جس سے کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، ہماری نیک مرادیں پوری ہوں، اور ہمیں دنیا میں عزت ملے، لوگوں سے محبت ملے، وہ طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا ہوا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر یہ بستی دیسوں والے ایمان لاتے، تقویٰ کو اختیار کرتے، ہم ان کے لیے آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے. تو برکتوں کے دروازے کھل سکتے ہیں، مگر ان کو ہمارے گناہوں نے روکا ہوا ہے. ہم لوگ ایک کمرے میں تھے، گرمی تھی، ایک بچہ بار بار بٹن بند کر دیتا تھا پنکھے کا، تو گرمی اور زیادہ ہو جاتی تھی. ہم حیران تھے کہ یہ کیا معاملہ ہے. تو مجھے اس دن خیال آیا کہ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے لیے عزت اور رزق کے دروازوں کو بنایا ہے، ہم ان گناہوں کے ذریعے سے اس کے آف بٹن کو دبا دیتے ہیں اور وہ دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور بجائے رزق میں انسان کو سکون ملنے کے الٹا پریشانی ملتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ میری یاد سے آنکھ چڑھائے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے. اچھا، روزی کو تنگ کرنے کا کیا معنی؟ کہ پریشان ہی ہوگا روزی کی طرف سے. آپ دیکھیں یہ جو بڑے بڑے کاروباری لوگ ہوتے ہیں، یہ الٹا اور پریشان ہوتے ہیں. کیا وہ جی 2 کنٹینر وہاں بھیجے تھے وہ رک گئے، 1 کنٹینر یہاں بھیجنا تھا رک گیا، فلاں کام ایسے نہیں ہوا، فلاں کام ایسے نہیں ہوا. ان کے پیسے پھنسے ہی رہتے ہیں. فلاں نے اتنے پیسے دینے تھے وہ دے نہیں رہا، تو پریشانی ہوتے ہیں پیسے کے پیچھے. اور کئی مرتبہ ایکسپینشن کے چکر میں شیطان ڈال دیتا ہے. اچھی بڑی فیکٹری تھی، چلا رہے تھے، مزے کی زندگی گزار رہے تھے، ذہن میں خیال آیا ہم اس کی کیپیسٹی کو بڑھا لیں. اب کیپیسٹی بڑھانے کے لیے کبھی تو بینک سے لون لیا، کبھی لوگوں سے لون لیے. اب وہ لون ایسا ہوتا ہے کہ اس کو واپس پے نہیں کر سکتے، تو پریشان. تو پریشانی پیسہ ہے لیکن ساتھ پریشانی بھی ہے. پھر آپس میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں جی کہ لیکوڈیٹی نہیں ہے ہمارے پاس، اس لیے پریشانی زیادہ ہو گئی ہے. پیسہ ہوتا ہے بینکوں میں ہوتا ہے، پیسہ ہوتا ہے کاغذوں میں ہوتا ہے، ہاتھ میں ان کے نہیں ہوتا. بس ان کی فیکٹریوں کی کیپیسٹیز بڑھتی جاتی ہیں اور وہ پریشان ہی ہوتے ہیں. اللہ ان کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں اس طرح سے، ہر وقت پریشان.